اس ہاتھ کو اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے، ید اللہ والا ہاتھ آپ نے رکھ دیا، فرمایا آؤ جس نے وضو کرنا ہے پانی لے لے، آؤ جس نے غسل کرنا ہے پانی لے لے، آؤ جس نے اپنی اپنی سواریوں کو پلانا ہے پانی لے لے۔ صحابہ کرام آتے رہے، وضو کر لیا، غسل کرنے والوں نے غسل کر لیا، سواریوں کو پانی پلا لیا، فرمایا اب یہ نہیں ہے جس کے پاس جتنے برتن ہیں، فرمایا وہ لاؤ اپنے برتن بھی بھر لو، برتن بھی بھر لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ پانی نبی پاک کی انگلیوں سے، ٹھیک ہے جی، یوں نکل رہا تھا جس طرح چشمے سے پانی زور کے ساتھ نکلتا ہے، ینبع من بین اصابعہم، نبی پاک کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ برتن بھر لیے، سواریوں نے پی لیا، وضو کر لیا، غسل ہو گیا، اور پانی پھر بھی اسی طرح بہ رہا، پانی نکل رہا۔ اب سوچنے کی بات ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا، یہ پانی یہ کہاں سے اتنا آ رہا تھا؟ وہ جو کروے کے اندر، لوٹے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، میرے آقا نے اپنی انگلیاں مبارک اس پر رکھ کر اس کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا ہوا تھا، حوض کوثر سے جڑ گیا تھا، اور وہ پانی یقین فرماؤ وہ جنت کا پانی تھا، حوض کوثر کا پانی تھا، اور حوض کوثر کا پانی اللہ کے پیارے محبوب کی انگلیوں سے بہ رہا تھا۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ کتنے تھے تم؟ ہاں، پانی پی گئے سیر ہونے والے اور اپنی سواریوں کو پلانے والے، غسل کرنے والے، تعداد کتنی تھی تمہاری؟ کہتے ہیں تعداد تو جتنی تھی ہم 1400-1500 کے لگ بھگ تھے، اگر ہم کننا 100,000 لکفانا، اگر 1,00,000 بھی ہوتا پانی پھر بھی کم نہ ہوتا، پانی پھر بھی کم نہ ہوتا، 1,00,000 بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہنے کی بات ہے، اگر لاکھوں بھی ہوتے اور کئی لاکھ ہوتے تو یقین فرماؤ نبی پاک کی پاک انگلیوں سے نکلنے والا پانی پھر بھی کم نہ ہوتا۔ یہ نبی پاک کے پاک ہاتھوں کی برکت ہے۔ کیا نبی پاک کی مثل کو دوسرے ہاتھ دکھا سکتے ہو؟ ایسے ہیں؟ ہاں، کیا اتنا دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کو اس بات پر یقین نہ آئے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اور دلیل کیا مانگے گا وہ؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل اس کے اور کام آئے گی، یا اور کوئی بڑھ کر دلیل ہوگی؟ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ذات پر کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ جنہیں یہ دیکھا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولا، اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو رسول کو دیکھو، اللہ کے رسول کو دیکھو۔ جب اللہ کے رسول پاک کو دیکھو گے تو پھر اللہ کی ذات پر تمہارا یقین ہو جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کی دلیل بن کر آیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات کے اور اس کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر دیا۔ ابھی پڑھ رہے تھے ندخان حضرات، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ یہ میرے امام اور اہل سنت کے مقتدا اور پیشوا اور 14ویں صدی کے مجدد اعظم، مجدد برحق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حدیث کا ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ کس کا ہے جی؟ حدیث پاک کا ترجمہ کر کے کہا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ہے تو مہد میں، اور انگل پاک کا اشارہ ہوتا ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے، ادھر اشارہ ہوا چاند ادھر جھک گیا، ادھر ہوا تو ادھر ہو گیا، ادھر اشارہ کیا تو ادھر جھک گیا۔ حضرت عباس یہ منظر دیکھنے والے تھے۔ حضرت عباس یہ منظر دیکھے تو جب مشرف اسلام ہوئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو بتائیں، جب آپ مہد میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، ٹھیک ہے جی،
آپ کی طفولیت پاک کا زمانہ تھا، بچپن پاک کا دور تھا، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ چاند سے کچھ باتیں کرتے ہیں، آپ چاند سے کوئی ارشاد فرماتے ہیں اور چاند آپ سے کچھ عرض کرتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ بات کیا تھی، وہ آپ کیا کہتے تھے اور چاند آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا چچا اس پر تعجب کر رہے ہو، یہ تو میرے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد کی بات ہے نا، یہ تو عالم طفولیت کی بات ہے، یہ تو بچپن کی بات ہے۔ آؤ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں ابھی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا، ابھی میں دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا تھا، اپنی والدہ ماجدہ کے پاک شکم میں تھا، اور تقدیریں لکھنے والے فرشتے مال الاعلیٰ میں جب تقدیریں لکھتے تھے تو ان کے قلم چلنے کی آوازیں میں ماں کے شکم میں سنتا تھا۔ آپ اندازہ فرما دیں کہ مال الاعلیٰ میں کیا آپ ہاتھ میں قلم لے لیں اور لکھنا شروع کر دیں، کہ اپنے قلم کی آواز آپ سن سکتے ہیں؟ کہاں مال الاعلیٰ ہے، اور میرے آقا کا نور پاک ماں کے شکم پاک میں ہے، ابھی دنیا میں بھی جلوہ گر نہیں ہوا، اور میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف اٹھاؤ، کہ فرمایا میں ماں کے شکم میں تھا اور مال الاعلیٰ میں تقدیریں لکھنے والے فرشتوں کی کلموں کی آوازیں میں ماں کے شکم پاک میں سنتا تھا۔ وہی ہاتھ تو ہیں کہ انگل کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہوا یا نہ ہوا؟ قرآن پڑھ کر دیکھ لو، قد انشق القمر، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ قد انشق القمر علی عہد رسول اللہ، کہ چاند کے دو ٹکڑے نبی پاک کے اشارے سے ہو چکے ہیں۔ قد انشق القمر علی عہد رسول اللہ، نبی پاک کے عہد پاک پر چاند دو ٹکڑے ہو چکا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ اشارے کی دیر تھی۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اپنی جگہ پر نہیں ہوئے کہ کوئی شاید سمجھے کہ چیر آیا کہ نہیں آیا، فرمایا ایک ٹکڑا چل پڑا اور میرے آقا کے قدموں سے گزرتا ہوا، میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتا ہوا، پھر اشارہ کیا تو وہیں جا کر جڑ گیا۔ کیا بتاؤں،